بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 5 پارہ سورۃ النساء 51 آیت چل رہی ہے۔ 5 پارے کی یہود کی طرف سے مشرکین کی حمایت۔ ہر قوت جو خود بھی عبادت نہ کرے اور دوسروں کو بھی روکے وہ طاغوت ہے۔ شیطان اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، نہ خود جھکے نہ جھکنے دے کسی کو۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حیرت کی بات ہے، کتاب کے ہوتے ہوئے جبت کو مانتے ہیں، یہ وہی خیالی چیزوں کو مانتے ہیں جو دوسری طرف طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ اہل مکہ کی طرف ہدایت یافتہ ہو زیادہ ان سے جو ایمان لائے ہو۔ صحابہ کی طرف اشارہ ہے طریقہ زندگی کے اعتبار سے، اور مشرکین کو ہدایت یافتہ مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل کہتے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اور مشرکین کو کہ تم زیادہ پڑھے ہو، علم رکھتے ہو، زیادہ حسد سے بولتے ہو۔ یہود مشرکین سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اکٹھے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں موجود تھی۔ نشانی تھی ایسی زمین پر آئے جہاں کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بھی تھے۔ نبی ان کی نسل میں نہیں آئے تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی، انکار شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو اعلیٰ ماننے لگے۔ یہ سب کمزور ایمان کی علامت تھی۔ جبت، بت، کاہن، ساحر اور طاغوت، جھوٹے معبود، جبت اور طاغوت پر ایمان لانے والوں اور کافروں کے حوالے سے یہ ساری جو تھی نا بات، حسد کی وجہ اصل کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ نبی ہماری نسل سے کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ آگے 52 آیات میں انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، طاغوت کے ماننے والوں پر اور اہل ایمان کو بے وقوف بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک تو اللہ نے لعنت کر دی کہ جو شیطان کو مانتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، ان لوگوں پر لعنت کر دی، اور اہل ایمان کو بے وقوف یعنی ایمان والوں کو بے وقوف جو سمجھتے ہیں ان پر بھی لعنت کی گئی۔ آگے 53 آیت اگر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کے لیے کوئی حصہ بادشاہیت میں سے، مطلب ایسے لوگوں کا کوئی حصہ بادشاہیت سے مل بھی جائے تو تل برابر بھی یہ لوگوں کو نہ دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہود لوگوں میں سے بخیل لوگ تھے، یعنی سب سے زیادہ کنجوس لوگ تھے وہ۔ آگے اگر دیکھتے ہیں تو 41 حسد کرتے ہیں لوگوں سے، حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ اللہ کا شکر، اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ ہر نعمت، بڑی سے بڑی نعمت، اسلام میں زندگی گزارنے کے طریقے، یہ سارا کچھ ہے ہمارے پاس، اور یہاں پہ حسد کے حوالے سے۔ پھر آگے 56، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھے۔ اللہ تعالیٰ سزا پر سزا دے گا، وہ والی کھالیں گل جائیں گی، وہاں پہ نیو چڑھا دی جائیں گی تاکہ اذیت میں مبتلا رہیں یہ لوگ۔ وہ لوگ کن کے لیے یہ عذاب؟ جو انکار کرتے تھے ہماری آیات کا، اور نہ ماننے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، استغفر اللہ۔ عذاب کا احساس جسم کی جلد کی ذریعہ ہوگا، یعنی وہ جل جل کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان رسول، کافر کی داڑھ، یا فرمایا کافر کی کچلی داڑھ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا، اور ان کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ مطلب اتنی موٹی ہوگی، اور جل جل کر اللہ تعالیٰ جب ان کی ساری جل جائے گی وہ کھال، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ نیو کھال لگا دے گا کہ چکھو تم مزید جلنے کا مزہ۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ اور پھر 57، عمل صالحہ کے طریقے بھی صحیح ہوں، وہ نیک اعمال کریں، خوشخبری ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اہل جنت کے لیے نہریں 4 طرح کی ہیں، پانی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی۔
اور ان میں پاک بیویاں ہوں گی اور اس میں وہ داخل کیے جائیں گے گھنے ساؤں میں۔ یہ صورت واقعہ 13 آیات ہے، صورت یاسین 56 کے۔ وہ جنت میں تکیے لگائے ہوں گے، سبحان اللہ۔ جو نیک اور صالح عمل کریں گے ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ اگلی 58 میں جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب امانت ہے اللہ کی۔ کون کون سی چیز؟ مال، زندگی، اولاد، حقوق العباد۔ حقوق العباد نماز کی حفاظت، وضو کی حفاظت، روزہ کی حفاظت، زکوٰۃ جس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، امانت جس پر عمل کرنا ہے۔ کون سی؟ دین کی وہ امانت ہے کہ استاد بننا بھی امانت ہے، مطلب آگے سارا علم تقسیم کرے، تلاوت کا حق ادا کرنا امانت ہے۔ امانت پوری زندگی پر چھائی ہے۔ اس کا ایمان ہی نہیں، جو اس کی ایمان کی پاسداری نہ کرتا ہو وہ مومن ہی نہیں۔ جو عہد اور ایمان کی پاسداری نہ کرتا ہو اللہ کی خیانت دار کو پسند نہیں کرتا۔ کسی خیانت دار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حدیث ہے جو معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی جب حکومت، جب فیصلے کسی نااہل جاہل کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر تم کیا کرو؟ قیامت کا انتظار کرو، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، انصاف سے کرو، پوری انسانیت کے لیے یہ حکم ہے۔ اور یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسیحیت میں کوئی عطایت نہیں، عطایت تو صرف معروف شرعی امور میں ہے، یعنی اچھے طریقے سے عطایت کرنے میں ہی بہتری ہے، اچھے طریقے سے۔ خاص عہدے والے کو بھی سخت حکم ہے، اور ہر مسلم نو مسلم کے لیے کیا حکم ہے؟ انصاف کا حکم ہے۔ تو لوگوں پر اللہ کا انعام دے کر کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا طریقہ، اور والدین کو اولاد کے ساتھ بہترین رویہ، اور لوگوں کی چغلی ایک دوسرے سے نہیں کرنی۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی جنت بنا لیتے ہیں اور آخرت میں بھی حقدار بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ کرنے کے جو کام ہیں، رشک کرو کہ یہ اللہ مجھے بھی عطا کر، رشک کرو، حسد نہ کرو۔